ایک وظیفے کے متعلق دریافت فرمایا ہے کہ رزق کی وسعت کے لیے سورہ یاسین کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے، اور سورہ اخلاص بھی اس میں پڑھے، اور پھر 5ویں مبین پر پہنچے تو آیت الکرسی پڑھے، اور 6 مبین پر پہنچے تو یہ دعا مانگے۔ یہ سب چیزیں جو بزرگوں نے لکھی ہیں بھیا سر آنکھوں ضرور کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے کہ جب تم میں سے کسی انسان کو تنگی محسوس ہو، یعنی مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا ادب اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کیوں نہ پڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بتانے والا نہیں۔ اس سے ہمارا تو اپنا ذوق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ کتاب و سنت کی دعاؤں کو دیکھو، اور جو دعا اپنے حال سے سب سے زیادہ قریب لگتی ہے اللہ سے مانگتے رہو بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی دعائیں کون بتا سکتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نا یہ بھی کیجئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے نا وہ غضب کی چیز ہے۔ والد صاحب نے 2001 میں سب کے لیے بڑا گھر تعمیر کیا، چونکہ اس گھر میں رہنا مشکل ہے، اور ایک بھائی کو زبردستی اس گھر سے دل برداشتہ کر کے روزگار کر کے نکال دیا گیا، تو 2 بھائی اس گھر میں رہتے ہیں، تیسرا بھائی الگ کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کا کرایہ ادا کیا جائے۔ اگر اس گھر میں 3 بھائی رہتے اور یہ کرائے پہ اٹھ جاتا تو کتنا کرایہ لگتا؟ تینوں خالی کر دیں، فرض کیجئے 1 لاکھ روپیہ کرایہ ہے، تو بھائیوں کا حق بنتا ہے۔ بہنوں کا آپ نے نہیں تذکرہ فرمایا کہ بہنیں کتنی، اور والد نے اسے نکالا کیوں ہے؟ دل برداشتہ کر کے اور جبرن نکالنا کسی کو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ کسی کو اس کے ٹھکانے سے نکالنا کیسے درست ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ کھلی ہوئی اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی نہ کرے جس سے گھر کے باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس نکالنا بھی جائز تھا یا نہیں تھا؟ محض اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اور بڑائی کے لیے اور فخر اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے کسی پہ زیادتی، یہ بھی تو زیادتی۔ اور کتاب و سنت کے مطابق اس کا حل یہ ہے کہ والد کو اگر ہبہ کرنا ہے نا تو اپنے 3 بیٹوں اور جتنی بھی بیٹیاں ان سب میں برابر کا ہبہ کرے گا۔ اگر جائیداد ان کی ہے، والدہ کی ہے، تو والدہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا۔ یہودی سب سے بڑے امریکہ کے حامی ہیں، اور سازش یہودیوں کی ہے اور دشمن ہیں۔ بھیا ہمیں تو معلوم نہیں، یہ ان سے پوچھیں جن کا موضوع ہے۔ یہ جو یہودیوں کے دشمنوں کا شکار بنتے ہیں، انہیں کس نے تلقین کی ہے کہ تم ان کا شکار بنو؟ نظر نہیں آتا کہ کھڈا ہے؟ کس نے کہا کہ جا کے کودو اس میں؟ یہ نہیں نظر آتا کہ بھیڑوں کا چھتا ہے جو میں ہاتھ مارنے جا رہا ہوں، تو یہ قرضہ کب اترے گا اور کیا ہوگا؟ صرف یہودی ہی رہ گئے ہیں کہ وہ آپ کے لیے، آپ نے کبھی کوئی ایسی سازش نہیں تیار کی پچھلے 300 سال میں کہ یہودی بھی روئیں گے یار مسلمان ہاتھ کر گئے؟ یہ سب ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں۔
یہ سب اللہ سے نہ ڈرنے کے نتیجے ہیں، یہ سب سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت دینے کے نتیجے ہیں۔ بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ آئی تھی ہنری کلنٹن، اس سے جب کہا گیا کہ امریکہ پیسے دیتا ہے پھر اپنی تہذیب بھی، تو اس کا نہ لو، ہم دینے تھوڑے ہی آتے ہیں، مانگنے جب جاتے ہیں آپ تو اس میں اگر شرم اور غیرت نہیں ہے تو انہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ اپنی تہذیب کو تباہ کریں، اپنے ملک کو تباہ کریں۔ انہیں پتہ ہے کسی نہ کسی نے تو غالب رہنا ہی ہے، ہم رہیں، مسلمان رہیں، ہندو رہیں، کوئی بھی رہے۔ انٹرنیشنل لیول کی قیادت عربوں کو ملی تھی، انٹرنیشنل لیول کی قیادت ترکوں کو ملی تھی، ہندوستانیوں کو کبھی انٹرنیشنل لیول کی لیڈرشپ نہیں ملی۔ ان کی تنگ دلی کی وجہ سے، ان کی کم نظری کی وجہ سے، ان کی سرمایہ داری کی وجہ سے۔ کس نے کہا ہے کہ سرمایہ غلط جگہوں پہ خرچ کریں؟ وہ کہتے ہیں، آ کے تلقین کرتے ہیں کہ گھر میں یہ کرو اور یہ نہ کرو، نہ کریں، نہ لیں، نہ ان کی تہذیب اختیار کریں۔ انگریز بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو آپ اس میں شریک نہ ہونا جی، آپ کو کس نے کہا ہے شریک ہو؟ دعوت دینے آتے ہیں گھر، فضول باتیں، اپنی کمزوریوں پہ غور نہیں کرنا کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ دیکھیے ہر گھر میں ایک شانہ چاہیے جس پہ کوئی سر رکھ کے رو دے۔ جو ہائر سوسائٹی ہے نا، اس میں ہر گھر میں ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں جا کے سموکنگ کر لیں۔ ہر گھر میں ایک کندھا چاہیے جس پہ سر رکھ کے آدمی رو لے۔ اور بالکل اسی طرح یہ جتنی کمزور اقوام ہوتی ہیں نا، یہ ہمیشہ گالیاں ان کو دیتی ہیں اپنے عیب چھپانے کو جو اپنا غلبہ اور تسلط قائم کرتے۔ آپ کو حق نہیں تھا کہ آپ غلبہ قائم کرتے، آپ نے بھی کیا تھا، 1200 سال تو آپ کا غلبہ رہا، آپ نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ قومیں اسی طرح اکھاڑتی پچھاڑتی رہتی۔ اب خود گئے ہیں اب تاجروں کے ہاں، اور اگر وہ منصوبہ ڈیلے نہ ہوا اور پورا ہو گیا تو 200 سال بعد پھر جو رونا ہے کہ ہائے چائنا نے دین تباہ کر دیا، یہ کر دیا، تو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ جاؤ نہ جاؤ نا یار؟ کس نے کہا ہے؟ بچے آپ کے نہیں پڑھتے، تعلیمی ادارے آپ کے قائم نہیں ہوتے، دین کی طرف جن لوگوں کا رجحان ہوتا ہے ان کے اخلاقیات زیادہ برباد ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان حقائق پہ غور نہیں کرتے، مر مر کے وہ نمبر لیتے ہیں جس سے پاس ہو جائے۔ دین کا شعبہ ہے، اچھے مفتی اور اچھے آدمی کہاں ہیں؟ ہم ہندوستان گئے تو مفتی سعید صاحب پالن پوری، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حضرت کو فون کیا دیوبند کہ حاضر ہو رہا ہوں، تو فرمایا بالکل نہ آنا، ویزا نہیں ہے تمہارے پاس، اور بالکل نہ آنا، میں خود آؤں گا۔ تو بڑی مہربانی فرمائی، بہت شفقت فرمائی، تشریف لائی دلی ملنے کے لیے۔ تو اب مجھے مدت یاد نہیں ہے، لیکن حضرت نے فرمایا اتنے سال ہو گئے ہیں، 25 یا 35 سال ہو گئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا جو مقام ہے دنیا میں، اس منصب کا کوئی مفتی نہیں مل رہا، بتاؤ کیا کریں؟ اور پھر فرمایا کہ 25 یا 35 سال سے دارالعلوم دیوبند میں جو حدیث پڑھانے کے لیے، بخاری کے لیے جتنا بڑا آدمی صاحب علم چاہیے، آدمی نہیں مل رہا، اب بتاؤ کیا کریں؟ یہ دینداروں کا حال ہے۔ کبھی پڑھا ہے ابن عربی کو، رومی کو، حجت اللہ البالغہ کو، آپ نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں خدا کے دین کے لیے، یار اس میں تو ٹاپ کرو نا، وہ بھی کوئی نہیں۔ اور دنیا کا حال تو آپ دیکھتے ہی ہیں کیا ہو رہا ہے۔ کراچی میں MQM نے جتنے بچوں کو ایگزام دے کے پاس کرایا اور ڈاکٹر اور یہ اور وہ، 2 ٹکے کے اپنے فیلڈ کے آدمی نہیں بنے، 2 ٹکے کے آدمی نہیں بنے۔ یہ تباہی، یہ کسی نے آ کے پڑھایا ہے کہ یہ کرتوت کرو؟ ایسے ہی دوسروں کو الزام دیتے رہنا اور اپنے پہ غور نہ کرنا۔
تو کوئی نہ کوئی چاہیے جس کے ذمے ہم الزام لگائیں تاکہ اپنی برات ہو۔ ایک عورت جن کی عمر 35 سال ہے، کیا وہ عراق میں زیارات پہ جا سکتی ہیں غیر محرم کے ساتھ جبکہ ان کی فیملی کا بھی کوئی نہ ہو؟ شریعت حج کی اجازت نہیں دیتی، تو یہ عراق کی زیارات کیا چیزیں بھیا؟ کیا ہیں؟ اس پیسے کو بچائیں یا کسی غریب آدمی کی مدد کریں۔ یہ گرمیاں گزر رہی ہیں، کسی کو 2-4 پنکھے لے دیں، آگے سردیاں آ رہی ہیں، 2-4 کمبل غریب لوگوں میں بانٹ دیں، عراق کی زیارات سے 1000 گنا زیادہ ثواب ملے۔ کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھ۔ اسکول کالج میں کہیں چلی جائیں، یہ خاتون 35 سال کی ہیں، جا کے پرنسپل سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں وہ بچے جو بیچارے فیس نہ ہونے سے نکال دیے جاتے ہیں کتنے، ایک بچے کی فیس مجھ سے لے لیں، اس سے نہ نکال۔ یہ کریں، زیادہ پیسہ ہے، کہیں پہ ایک سوئمنگ پول بنا دیں بچوں کے لیے۔ وہ سوئمنگ پول بچوں کے لیے عراق کی زیارات اور نفلی حج سے بہتر ہے۔ آپ نہیں جانتے، بچہ جب جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں دیوار توڑ دوں اور پہاڑ کو چیر کے رکھ۔ پہاڑ کو چیرنا تو لکڑی کا ہوتا ہے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں، اتنی طاقت ہوتی ہے بچے میں۔ جائے کہاں وہ طاقت، کھپے کہاں؟ نہیں کھپتی۔ اس لیے جم بنائے جاتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ جب جوان ہو رہے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے ہم سے دوڑیں لگواتے تھے، اور ہم میں سب سے اچھا لانگ جمپ پہ وہ مانا جاتا تھا جو بقیع میں دوڑتے ہوئے آتا تھا اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کو جمپ لگا کے کراس کر کے ایک خاص نشان تک پہنچتا تھا۔ سب خوش ہوتے تھے کہ یہ بچہ صحیح دوڑتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس جگہ حدیث نہیں آئی یار؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس لڑکے کا پتہ چلتا تھا یہ 2 چیزوں میں ماہر ہے، نشانہ اس کا ٹھیک ہے اور بیسٹ سوئمر ہے، ہم لے جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شاباش پاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوتے، ہم کہتے اللہ کے رسول یہ 2 چیزیں اللہ نے اسے دی، نشانہ بھی اس کا ٹھیک ہے اور سوئمر تو ایسا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے۔ یہ معاذ بن جبل، سیدنا علی، عمر بن العاص، انس بن مالک، ابو سعید، جن کے نام آپ بار بار سنتے ہیں، یہ کیا تھے یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوا ہے نا، 16 18 20 سال کے لڑکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ جنریشن پہ زیادہ محنت کی ہے۔ 17 سال کا بچہ، مکہ مکرمہ کل فتح ہوا ہے، سارے دشمن کافر سب موجود ہیں، 17 سال کا لڑکا بلایا اور فرمایا رات بھر بھی میں اللہ سے مانگتا رہا، ہمیشہ اللہ نے تمہارا ہی نام دیا کہ اسے مکہ کا گورنر بناؤ، اور فرمایا یہ 2 چادریں لے لو اور اپنے غلام کو بھی ایسی 2 چادریں پہنانا۔ 3 باتیں فرمائیں، اور فرمایا کہ لڑکے یہاں کے گورنر رہنا مکہ کے، اور یہاں سے جو ٹیکس ملے گا گورنمنٹ کو اس میں سے روزانہ 2 روپے لے لیا کرنا، اس سے زیادہ نہ لینا، اور ایک فرمایا اپنے گھر میں انگور اگا لینا اور انگوروں کو پکنے دینا، پھر ان کا منقع بنانا اور زکوٰۃ منقع سے ادا کرنا۔ وہ اگلے دن آئے، سارے مکہ والے جمع کیے، قریش سردار، اور کہنے کے لوگوں یہ 2 چادریں میری ہیں اور ان جیسی میں نے اپنے غلام کو پہنائی ہیں، میں اور میرا غلام کپڑے پہننے میں برابر ہیں۔ اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم کا فرما کے گئے، 2 روپے کا، میں ہمیشہ 2 روپے لیتا رہوں گا، اس سے زیادہ جس دن لوں تم مجھے روک دینا۔ اور میں نے انگور کی بیل بھی لگا لی ہے، منقع بنے گا تو میں زکوٰۃ ادا کر دوں۔ یہ اسی لیے تھا کہ جوانی اور طاقت جو ہے نا، اس کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ بچے پھر تخریب کاری میں لگ جاتے ہیں، اس کو نہیں جڑ سے اکھیڑتے، اور تخریب کار اور دہشت گرد، یار تم کر کیا رہے؟ 20-25 سال اس میں گزار دیے، 20-25 سال اس میں گزار دو نا، بچوں کی تربیت کے لیے کوئی بندوبست کرو، وہ ہے نہیں۔ پتوں کو پانی دیتے ہیں اور شاخیں اور جڑیں کھوکھلی۔
یہ جو تحریر فرمایا آپ نے کہ والد صاحب 17 سال پہلے انہوں کا کل سرمایہ اتنا تھا اور بڑے بیٹے کو دیا اور کہا چھوٹوں کا خیال رکھنا، یہ لمبی بات ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ ہفتے، آئندہ جمعے کی نماز کے بعد اس پہ بات کریں۔ 3 سوالات بہت آ رہے ہیں، خیال میں آیا کہ ان کا جواب آپ سے عرض کر دیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مغرب کی نماز جو پڑھاتے تھے اس میں کیا قرات کرتے تھے؟ ہمارے کسی بیان میں تھا، سنا ہے اور اس کا پوچھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مغرب کے فرض نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ دوسری بات جو یہاں آئی تھی اور خیال آیا کہ اس کا جواب رہ گیا تھا، سوال یہ کیا گیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں قرآن فہمی کیسی تھی؟ تو ہم نے کہا تھا پھر کبھی عرض کر دیں گے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کوئی 13 سال کے تھے، کیونکہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو ہیں یہ آئے تھے بدر میں اور قید ہو گئے تھے، اور یہ اس کے قریب کے سالوں میں پیدا ہوئے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ تھی میمونہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ بھی میمونہ تھیں، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ بھی میمونہ تھیں۔ یہ 7 یا 9 بہنیں تھیں اور عربوں کے بڑے بڑے قبائل میں یہ 9 کا بیاہ ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سیاسی حکمت عملی کے تحت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح میں اتنی جلدی کی، یہ مستشرقین کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے 7 ہجری میں، 6 کے عمرے پہ آپ کو نہیں آنے دیا گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا کہ نیکسٹ ایئر آپ تشریف لائیں گے۔ آپ اگلے سال گئے اور آپ نے جا کر عمرہ ادا کرنا تھا، احرام کی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے، بجائے بیت اللہ کے چچا کو کہا پہلے میرا نکاح پڑھوائیں۔ یہ بہت گوروں نے اعتراض کیا کہ اتنی کیا جلدی پڑی تھی، جبکہ آپ اس حالت میں تھے کہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، تو انہیں کیا پتا؟ انہیں پڑھا ہو تو پھر پتا ہو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میمونہ سے اگر میرا نکاح ہو گیا تو یہ 7 یا 9 قبائل میں ان کا داماد بن جاؤں گا اور یہ سب کے سب بیٹھ جائیں گے، کوئی میرے خلاف نہیں اٹھ سکتا۔ یہ زبردست سیاسی حکمت عملی تھی جو آپ نے اس موقع پہ اختیار کی۔ قصہ مختصر کہ جب رخصتی ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے اور ان کے بیٹے عبداللہ پہلے بھی حاضر ہو چکے تھے۔ یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو عبداللہ ابن عباس ایک وقت میں پہنچے مدینہ، تو انہوں نے اپنی خالہ سے کہا میمونہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں ایک رات خالہ آپ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر ساری زندگی وہ رات بیان کرتے رہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دیکھا تو لوٹا، مسواک، یہ سب چیزیں تیار تھیں، تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ التاویل، اللہ عبداللہ کو قرآن کی گہری سمجھ عنایت فرما، وفقہہ فی الدین، اور اللہ اپنے دین کا انتہائی حکمت کا جو صیغہ ہے اس میں ڈال دے، یہ سمجھ جائے کہ خدا کا دین ہے کیا۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ابن مسعود کے بعد سب سے بڑے عالم تسلیم کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر ان سے پوچھتے تھے۔ جو دریافت فرمایا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اتنی گہری سمجھ خدا نے دی تھی کہ ان کے زمانے میں شادی ہوئی۔ ایک عرب تھا
دو بیویاں تھیں اس کی، ایک اس نے عربوں سے باہر ہٹ کے اجمیوں سے شادی کی تھی، اور ایک بیٹی اس کی جو ہوئی وہ ایک عرب خاتون سے تھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اس نے جان بوجھ کے شرارت کی اور اپنی وہ بیٹی جو عربوں سے تھی اس لڑکے کا نکاح اس عرب لڑکی سے کرا کے رخصتی کے وقت اپنی عربی لڑکی کو سنبھال لیا، اور یہ جو اجمی لڑکی تھی اسے دلہن بنا کے بھیج دی۔ اگلے دن صبح اس کے شوہر نے شور مچا دیا، لڑکے نے کہا کہ مجھ سے تو عربی لڑکی کا وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ تو اجمی ہے، مجھے تو رات پتہ چلا۔ اب سب لوگ پریشان ہوئے، باپ کی شرارت تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ پہنچے، حضرت بڑے تھے تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے کہا یہ لڑکی لوٹائی جائے باپ کی طرف، اور وہ جو عرب لڑکی ہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے لڑکے کا، وہ اس کی حقیقی بیوی ہے، اور شرارت باپ کی ہے، اس نے وہ جو عرب لڑکی کے لیے حق مہر ادا کیا تھا وہ اس کا ہوا، باپ نے شرارت کی ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے رات اس کے مقابلے میں اتنا ہی حق مہر بہن کا جتنا ہے باپ خود ادا کرے گا، یہ اس پہ تاوان ہے۔ اور پھر جو کمال کی بات کی، انہوں نے کہا لڑکے جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اس عجمی لڑکی کی اس عرب لڑکی کے قریب نہ جانا۔ یہ کمال کی سمجھ۔ غالباً ہمیں علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ فیصلہ ہوا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو، خلافت میں ایسا واقعہ کہیں نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیوں اس لڑکے کو روک دیا؟ اس لیے کہ غالباً حضرت کی نظر قرآن کی اس آیت پہ چلی گئی کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دیکھو دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع نہیں کرنا۔ تو سمجھ گئے کہ پہلی کی تو بھی عدت پوری ہوگی، کیونکہ وہ سمجھا تو اسے اپنی بیوی، اور اس کے باپ نے شرارت کر کے تو انہوں نے کہا عدت پوری کراؤ اس کی، تو انہوں نے عدت میں دو بہنوں سے اس کی قربت کو روک دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کمال کے آدمی تھے، دین کو اس طرح سے سمجھتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ بن ابی ملیکہ نے ایک مقدمہ بھیجا، ایک خاتون تھی، ان کا دوپٹہ چوری ہو گیا، اور دوپٹہ ان کا بہت قیمتی تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے طائف کے گورنر تھے عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا حضرت اس پہ فیصلہ فرمائیں۔ 3 جگہ سے انہوں نے فیصلے کو منگایا۔ ایک جگہ سے تو یہ فیصلہ آیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ عبید ابن عمیر نے لکھا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، جس طرح مرنے سے بچنے کے لیے اللہ نے سور کے گوشت کو جائز قرار دے دیا ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، اسی طرح اس کا حال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا گورنر کو کہ اس آدمی کو بلایا جائے اور تحقیق کی جائے۔ اس نے تحقیق کے بعد لکھا کہ حضرت انہوں نے چوری کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا وہ کہتے ہیں ان کی بات مان لی جائے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے، اور اسے کچھ درے، کچھ تھوڑی بہت پٹائی اس کی کر دینا تاکہ آئندہ کو لوگ اور غلام بھوک کے نام پر چوری نہ کرنے لگیں، تھوڑی بہت سزا دینا اس۔ ان کے اس فتوے اور اعتراض پہ لوگوں نے ان کے اس فتوے اور اس فیصلے پہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو جو بہت بڑھ چڑھ کے بولنے والا تھا نا، انہوں نے کہا لڑکے سن، تم میرے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہو، اور تم اگر خود اتنے بھوکے ہوتے اور چوری کرتے اور میں تمہیں چھوڑ دینے کا حکم دیتا اور سزا نہ دیتا ہاتھ کاٹنے کی، تو پھر تم کیا خوش نہ ہوتے؟ اور تم اتنے بخیل ہو گئے ہو کہ تمہارا ایک بھائی اگر بچ رہا ہے تو اس پہ خوش نہیں ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بڑی گہری، اسی طرح صحابہ کرام، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، غالباً عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے،
پوچھتے تھے، جرا کرتے تھے. اگر وہ ریزن ٹھیک ہوتی تھی کہ اس وجہ سے مجبور ہو کر میں نے چوری کیا، چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے اس پہ کوئی حد نہیں ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کر. اس سے ہمارے ہاں جو بدی کی بجائے بدوں کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں نا کہ مار دو، یہ کرو یہ کرو، وہ اس معاشی نظام پر کیوں نہیں غور کرتے کہ جو کچھ ہم برداشت کر رہے ہیں اس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں میں ایک بیان کر رہے تھے، سورج ڈوب گیا، لوگوں نے کہنا شروع کیا نماز، اور نماز سفر میں تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما خاموشی سے بیان کرتے رہے، اطمینان سے بیان کرتے رہے. پھر ایک تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا عبداللہ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، تم مجھے سنت کی تلقین کرتے ہو، تم مجھے نمازوں کے وقت بتاتے ہو. انہوں نے اپنی بات مکمل کی اطمینان سے. پھر مغرب پڑھی اور اس کے ساتھ ہی عشاء کا وقت ہمارے نزدیک داخل ہو گیا تو عشاء بھی پڑھا دی. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سفر میں اگر منزل قریب ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ منزل پہ پہنچ کے مغرب کو ادا کرتے تھے اور پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا تو عشاء بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے. میں نے کہا تم مجھے سنت کی تلقین کرتے ہو، مجھے سکھاتے ہو. یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے جو دین کو سمجھ لیتے ہیں، ہضم نہیں کرتے. دو سوال یہ تھے، تیسرا بھی تھا خیال میں آ گیا تو عرض کرتا. سوال بھائی امریکہ سے کسی نے کیا ہے اور یہ سوال اکیلا سوال نہیں ہے، ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں اور اس کا جواب بھی جہاں تک ہو سکا عرض کرتے ہیں. غامدی صاحب سے ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوال کیا کہ ان کی عمر ہرگز 9 یا 6 سال کی نہیں تھی، اور انہوں نے طبقات ابن سعد کا حوالہ دیا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی محسوس کرنے لگے تھے، لہٰذا حضرت خولہ نے مشورہ دیا کہ وہ شادی کریں. یہ بات ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، اور خولہ رضی اللہ عنہا آئی تھیں اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ شادی کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کا ہے، ان کا ایک کنواری لڑکی ہے اس کا رشتہ ہے اور ایک شادی شدہ بیوہ ہے اس کا رشتہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، یہ بات ٹھیک ہے. آپ نے عرض کیا کہ کوئی رشتہ ہے اور حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہے اور بیوہ عورت حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہے، اور آپ کے کہنے پہ حضرت خولہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بات کی. بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری جگہ ہے. پتہ چلا کہ عائشہ کا رشتہ کافی مدت پہلے کہیں نہ کر دیا گیا تھا. یہ اردو غلط ہو گئی بھیا، جملہ غلط ہو گیا. پتہ چلا کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ کافی مدت پہلے کر دیا گیا تھا. وہ رشتہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے پہلے جبیر ابن مطعم کے ہاں. اس کے بیٹے نے مانگا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے ہاں کر دی. یہ وہ ہستی ہے
جو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر میں آئے کافر تھے اور مارے بھی گئے، لیکن جب طائف سے واپسی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو طالب کے انتقال کے بعد، چونکہ قبائلی نظام تھا، آپ جانتے تھے کہ اب قبیلے کا سردار بن گیا ابو لہب۔ پہلے تو مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور ابو طالب ان کی پشت پناہی پہ، ان کا چچا ہونے کی بنیاد پہ میں عربوں میں جہاں چاہتا تھا جاتا تھا۔ اب وہ پشت پناہی نہیں رہی، اب چچا رہے نہیں، اب تو جہاں جاؤں گا وہاں کیا ہوگا۔ اور ابو لہب خود مخالف، تو آپ طائف تشریف لے گئے تاکہ دوسرا مرکز اسے بنائیں۔ طائف سے واپسی پہ مکہ والوں نے دروازے ہی بند کر دیے، شہر میں جانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ زید رضی اللہ عنہ انہیں بھیجا اور کہا جاؤ اور مطلب سے بات کرو، اور انہیں کہو وہ میرے والد کے دوست ہیں تجارت کے، تو انہیں کہو ان کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو عبداللہ بڑا اچھا انسان، ایسا اس کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ۔ اس نے اپنے ساتوں بیٹوں کو اٹھایا، اسلحہ پہنایا، گئے بیت اللہ میں جا کے پناہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو انہوں نے احسان کیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جب 70 قیدی دیکھے تو پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ متم زندہ ہوتے اور مجھ سے آ کے کہتے کہ ہاؤلاء نتن، ان گندے لوگوں کو آزاد کر دو، میں ان کی بات کی لاج رکھ لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق کے آدمی تھے کہ جو دشمن ہے ابھی مرا ہے، ابھی لڑائی میں آیا تھا بدر میں، اس نے ایک احسان کیا تھا نا، اس کے احسان کا بھی بدلہ چکانا۔ جب خولہ لے کے گئیں رشتہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر چکے تھے، اخلاق کا درجہ دیکھو، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رشتہ میرے لیے کون سا اچھا ہو سکتا ہے بیٹی کے لیے، لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ان کی بھتیجی لگتی ہے، تو کیا بھتیجی سے شادی جائز ہے؟ خولہ نے کہا میں پوچھ کے آؤں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ دین میں میرے بھائی اور میری بھتیجی ہے، ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دودھ کا کوئی رشتہ نہیں۔ رشتے ظاہر ہے کہ شریعت نے دو معتبر قرار دی، یا خون کا یا دودھ کا۔ دوسرا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کے آنے کے بعد فرمایا کہ میں ادھر زبان دے چکا ہوں متم کو، اور اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا ہوا ہے، تو میں پہلے رشتے کے متعلق جا کے پوچھوں گا، اگر وہ توڑتے ہیں بیٹی کے رشتے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دوں گا، وگرنہ میں اپنی زبان کے خلاف نہیں چلتا۔ یہ ہیں اخلاقیات۔ ہمارے ہاں صرف 20-30 ہزار لڑکے کی تنخواہ زیادہ ہو تو ڈگمگانے لگتے ہیں کہ رشتہ تو دیا تھا، ان میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور اصل نہیں بتاتے کہ دل میں تمہارے کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پھر جاتا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے، بات کی اپنی بیٹی کے متعلق، انہوں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، کوئی نہیں، ہم کہیں اور شادی کر دیں گے بیٹے کی۔ یہ بات درست ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لیکن وہ لوگ رخصتی پر راضی نہیں۔ مختصر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا سے نکاح کر لیا، اور 5 سال کے بعد پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ غامدی کہتے ہیں، ارے یار غامدی صاحب کہتے ہیں۔ اس وقت سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی 6 سال کی لڑکی نہیں ہے، بلکہ ان کی عمر 16 اور 19 سال کی تھی۔ بھیا ایسے نہیں ہے، اگر آپ ایسے کہیں گے نا کہ 16 اور 19 سال کی تھی، تو آپ دوسری طرف صحیح بخاری میں جو روایات آتی ہیں ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ محدثین نے جو روایات لکھی ہیں ان کو کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر 19 سال تھی؟ اب سیدھی طرح کہیں یار، اس زمانے میں بچیوں کے رشتے مردوں سے ہوتے تھے اور عمر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس سوسائٹی میں ایسے ہی تھا۔
اس سوسائٹی میں اگر یہ عیب سمجھا جاتا، اب ہم اور آپ عیب سمجھتے ہیں نا، اگر اس سوسائٹی میں عیب سمجھا جاتا تو کفار مکہ اتنا شور مچاتے کہ اپنی عمر کو دیکھیں اور بچی کی عمر کو دیکھیں، غالباً خدا کو وہی نازل کرنا پڑ جاتا۔ یہ کیا بات ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ 9 سال کی تھی، یقیناً تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی 11 سال کی تھی جب انہوں نے کسی سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ چھوٹی بچیاں، حتیٰ کہ اس معاشرے میں بچی کی پیدائش پر رشتہ طے ہو جاتا تھا کہ یہ بچی فلاں کے بیٹے کو دی جائے گی۔ سوسائٹی ایسی تھی، اس سوسائٹی میں وگرنہ اگر برا سمجھا جاتا تو کوئی ایک شہادت لا دیں کہ عربوں نے اس پر اعتراض کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر ہوئے ہیں کہ جب ام المومنین حضرت رملہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہوا اور وہ حبشہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھیں، ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا، حبشہ کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے وکیل بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رشتے وکلاء کے ذریعے ہوئے ہیں، براہ راست ایجاب و قبول نہیں ہوا۔ ایک یہ رشتہ تھا، اور آپ نے خالد بن سعید اموی کو غالباً بھیجا تھا، یا کتابوں میں دیکھ لیجئے جو نام لکھا آسانی سے مل جائے گا۔ وہ گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایجاب و قبول کیا۔ مکہ میں شور مچ گیا کہ ابو سفیان تمہاری بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے شادی کر لی، یہ کیا ہو گیا؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان چپ رہے اور پھر بس ایک جملہ انہوں نے کہا، وہ سردار تھے نا، بس ایک جملہ ہی بس ان کا کافی تھا۔ انہوں نے کہا میری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آیا ہے کہ ایسے رشتوں پہ نہ کی نہیں جا سکتی، بس یہ کہا۔ اعتراضات تھوڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو یہ اعتراض تھوڑا ہے کہ احرام میں آئے ہیں، ابھی اونٹوں سے اترے ہیں، ابھی بجائے عمرے کے کہتے ہیں پہلے میرا نکاح کرو۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی زیادہ تھی، اور پھر یہ شادی کیسے ہو گئی تھی؟ کوئی اعتراض نہیں۔ ہم چونکہ اب اس سوسائٹی میں ڈھل گئے ہیں نا، ہمارے سوچ کے پیمانے 20ویں اور 21ویں صدی کے قائم ہوئے ہیں نا، اور ہم متاثر ہیں ذہنی طور پہ انگریزوں کے قوانین کے اور ان چیزوں کے، اس لیے ہمیں یہ باتیں چھمبا لگتی۔ اور یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں، وہ غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، بہت پڑھے لکھے لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں اور انگریزوں کو، مستشرقین کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض نہیں ہے۔ اس پورے گروہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ حدیث پہ اعتماد اٹھایا جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ بخاری میں جو 9 سال کی روایات آتی ہیں ان پہ روایات پہ اعتماد، پھر بخاری پہ تنقید، امام بخاری رحمۃ اللہ پہ تنقید، تو پھر حدیث پہ تنقید۔ ہم نہیں کہتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے کوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث میں غلطیاں بعض جگہ پر کی ہیں، پر ایسی ٹیکنیکل ہیں جنہیں محدثین خود گنتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ مثلا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے رشتہ مانگا ان کی بیٹی کا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ام المومنین ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، ابو سفیان مکہ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس رشتے کو ابو سفیان سے مانگ کیسے سکتے تھے؟ مسلم کی روایت آتی، سارے محدثین لکھتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے راوی کو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی تنقید سے ہم بے خبر ہوں یا وہ ایسی، لیکن جو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے متعلق ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق آدمی جب سیرت عائشہ لکھی ہے نا، ساری پڑھ جاؤ، اس مسئلے سے صرف نظر کر گئے۔ یہی چیزیں اگر کرنی ہیں، ایسے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہم نے حوالہ دیا، اب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہاں لے جائیں گے؟
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر اگر کسی نے لکھنا ہونا تو ایک مضمون لکھے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کے لیے کیا کیا نیکیاں کی، کہ ابھی تک کسی نے جمع نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہانہ ڈھونڈتے تھے، یہ اردو محاورے کے مطابق کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ کہیں سے مجھے مغفرت کی کوئی امید لگے اور میں وہ کام کروں تاکہ اللہ کیا میری بخشش ہو جائے۔ خدا کا خوف اتنا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں اور کہا علی آپ جانتے ہیں میں عمر کے اس حصے سے گزر چکا جب شادی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت میں لوگوں کے رشتے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، لیکن میرا رشتہ فائدہ دے گا، میری اولاد کے رشتے فائدے دیں گے۔ میں اللہ کے یہاں شفاعت کروں گا ان لوگوں کی جو میری اولاد کے ساتھ جن کے رشتے ہیں، مراد یہ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، ان سے میری شادی کرا دیں۔ یہ واقعہ کچھ کہیں شیعہ سنی دونوں کہیں نکال سکتے ہیں۔ کتنی عمر تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اتنی محبت تھی اپنی بہن ام کلثوم سے کہ اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی بہن کے نام پہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیٹی سے پوچھ لوں، فرمایا ضرور۔ گھر جا کے جب یہ بات ہوئی تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا یہ رشتہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری بیٹی اس پہ راضی ہے اور میں بھی راضی۔ رشتہ ہو گیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حسن اٹھو اور اپنی بہن کا نکاح اس کا خطبہ پڑھو۔ حسن رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے رشتہ دیا ہے وہ خطبہ پڑھیں۔ کہہ سکتے تھے بڑے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے، گویا ناراض ہو گئے، پھر انہوں نے اٹھ کے منایا والد کو، ان کا اچھا ابا آپ راضی، آپ خوش رہیں، میں خطبہ پڑھ دے، نکاح کر دے۔ اس کو کہاں لے جانا ہے؟ آپ چھپا سکتے ہیں، کیوں جھوٹ بولیں؟ اصل مسئلہ جو ہے نا مختصراً اس کی جڑ یہ ہے کہ حدیث سے اعتماد اٹھاؤ۔ جب حدیث سے اعتماد اٹھے گا تو پھر اس کے بعد جتنی احادیث میں یزید کی مذمت آئی ہے یزید کو اوپر اٹھاؤ، جتنی احادیث میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت آئی ہے ان احادیث کو ختم کرو۔ پھر حدیث پہ اعتماد اٹھا کے براہ راست قرآن سے استنباط کر کے دین کی ایک نئی تعبیر شروع کرو۔ قرآن نے کہا ہے کہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ 4 مہینے 10 دن خدا نے کیوں کہا ہے؟ اس میں اب ایک اور بات شامل ہے، اللہ نے تو کئی وجہ سے کہا ہے نا۔ اچھا اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ چیک ہو جائے کہ اس کے خاتون کے ہاں کوئی ولادت تو نہیں ہے، عقل ٹھکانے ہے۔ جب یہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے مہینے میں ہی پتہ چل جاتا تھا خواتین کو کہ یہ امید سے ہیں۔ 4 مہینے 10 دن خدا نے کیوں رکھا ہے؟ خدا نے کوئی بھی حکمت اس میں رکھی ہو۔ یہ سارے غامدی صاحب اور ان کے جو لوگ تھے یہ جب جمع ہوئے نظریاتی کونسل میں تو انہوں نے کہا اب تو 4 مہینے 10 دن کی مدت ہی نہیں رہی، عورت ایک عدت میں کوئی وقت نہ گزارے، صبح اگر انتقال ہو گیا شوہر کا تو مشین سے چیک کر لیا جائے، شام کو چاہے وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اللہ نے 4 مہینے 10 دن کہا ہے، پوری امت زور لگا لے 4 مہینے 9 دن اور 11 دن نہیں کر سکتی، اور آپ نے یہ قانون پاس کیا تھا جسے محمد خان شیرانی نے آ کے تبدیل کیا۔ یہ دین خدا کا دین ہے یا مذاق ہے کہ جو مرضی اس میں کرتے رہو؟ پھر جب یہ ہو جائے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو صحابیت سے خارج کرو۔ یہ پوری ناسبیت ہے اور ان کا ایم ہے، یہ ایک چیز آپ نے پیش فرمائی ہے، یہ باقی سارے اس کے لوازمات۔ ان سے یزید کے متعلق بات کرو، یزید جیسا امیر المومنین ہی کوئی نہیں تھا۔ سیدنا حسین ابن علی اور کربلا کے متعلق بات کرو، رضی اللہ عنہ وہ سارے خطاب پہ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ تو صحابی بھی نہیں تھے، ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی نہیں تھی۔ یہ سب اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کا انکار کیا جائے۔ یہ وہی فتنہ ہے جو پرویز کا تھا، پرویز نے یہی کیا تھا۔
ایوب خان چونکہ معتمد تھے، جیسے مشرف اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اسے رسوا فرمائے، وہ بدبخت جھوٹ بکتا رہا، دین کا دشمن رہا ہمیشہ، خدا کا غضب اس پہ نازل ہو۔ اس نے بھی انہی لوگوں کو پروان چڑھایا جو حدیث کا انکار۔ پرویز ایوب خان کی، اسی لیے تو نکاح نامے میں لکھا گیا کہ پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے دوسرے نکاح کے لیے۔ اچھا اجازت لے لی ہے تو وہ اجازت کا نمبر کیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کس نے بھی دوسری شادی سے مردوں کو روکا ہے؟ کیوں اجازت دیں؟ وجہ شریعت نے جب ایک چیز نہیں کی، اب کیوں سے نکاح نامے میں اور ملک کے قوانین میں داخل کر سکتے ہیں؟ اور اب اتنی طاقت ہے ان میں کہ کوئی اسے کینسل تو کرا کے دیکھے۔ عورت کو طلاق کا اختیار، اتنی عقل نہیں تھی۔ علماء اس وقت ہنستے تھے، مفتی حضرات تو بالکل ٹھیک ہنستے تھے، کہتے تھے دیکھو ان کو نکاح کی مجلس ہے، ایک آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی، شوہر نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دیتا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ 5 بجے اس نے کہا کہ جی میں نے قبول کی، 5:05 پہ دلہن اندر سے آ گئی اور اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسی مجلس میں لڑکی آ کے طلاق دے تو پھر تو ہے۔ اگر وہ مجلس ختم ہو گئی، کھانے کے لیے اٹھ گئے سارے لوگ، لڑکی کا اختیار ختم ہو گیا۔ تو علماء ہنستے تھے، کہتے تھے اتنا بھی انہیں نہیں پتا، اور عورت کو اختیار ہے طلاق کا، تو یار وہ تو 15-20 منٹ کے لیے اختیار ہے یا آدھے گھنٹے کے لیے اختیار ہے، اس کے بعد اختیار کہاں گیا؟ یہ علم ہے ان کا، اور دخل دینے چلے ہیں اس میں کہ حدیث شریف کا انکار کریں۔ یہ سارا ایک گروہ ہے، بچنا چاہیے۔